بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یزید نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی یزدہ کو بہلا پھسلا کر اس بات پر راضی کر لیا کہ وہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کو ایسا زہر دے کہ وہ دوبارہ اٹھ نہ سکیں۔ یزید نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی سے کہا کہ اگر تم اپنے شوہر کو زہر دے کر مار دو گی تو میں خود تم سے شادی کر لوں گا اور تمہیں محل کی رانی بنا کر رکھوں گا۔ یزید بہت دن سے اس سازش میں لگا ہوا تھا کہ وہ کسی طرح اپنے راستے سے حضرت حسن و حسین کو ہٹا دے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر میں نے ان دونوں کو راستے سے ہٹا دیا تو اگلی حکومت کا بادشاہ میں خود بنوں گا۔ جب یزید نے حضرت حسن کی بیوی سے ایسی بات کہی تو اس نے لالچ میں آ کر حضرت حسن کو کئی بار زہر دیا، لیکن اس زہر کا ان پر کوئی اثر نہ ہوتا۔ آخر یزدہ بیوی نے ایک ہیرے کی بہت اچھی طرح پیس کر اسے پانی میں ملا دیا اور پھر وہ پانی اس گھڑے میں ڈال دیا کہ جسے حضرت حسن رات میں اٹھ کر پانی پیا کرتے تھے۔ سن 50ویں ہجری 27 صفر کی رات حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو رہے تھے کہ اچانک انہیں پیاس لگی تو اپنی بہن زینب کو پکار کر بلایا۔ حضرت زینب اس وقت مصلی پر بیٹھی اللہ کی عبادت کر رہی تھیں۔ بڑے بھائی کی آواز سن کر جلدی سے پاس پہنچی تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، زینب میں نے ابھی ایک بڑا عجیب سا خواب دیکھا ہے، میں وہ تمہیں بتانا چاہتا ہوں۔ حضرت زینب نے کہا کہ جی بھائی فرمائیں۔ تو حضرت حسن نے بتایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے نانا جان حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور والد حضرت علی اور میری امی حضرت فاطمہ یہ سبھی لوگ مجھے جنت کی سیر کرا رہے ہیں۔ میں نے اپنے نانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، اے نانا جان، آپ کے جانے کے بعد مدینے میں مجھے اور میرے بھائی کو بہت ستایا گیا، میرے ماں باپ کو گالیاں دی گئیں۔ تو اس پر نانا جان نے جواب دیا کہ اے میرے پیارے بچے، پریشان نہ ہو، تم بہت جلد ہی مجھ سے ملنے والے ہو۔ یہ بات جیسے ہی حضرت زینب نے سنی، آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور سمجھ گئیں کہ اب میرے بڑے بھائی حضرت حسن کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ امی حضرت فاطمہ اور والد حضرت علی نے تو پہلے ہی ساتھ چھوڑ دیا تھا، اب اس معصوم بہن کا صرف ایک ہی سہارا اپنے دونوں بڑے بھائی حسن و حسین تھے۔ لیکن جب اپنے بھائی کی زبان سے ایسی باتیں سنی تو خود پر قابو نہ رکھ سکیں اور آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بہن مجھے پیاس لگ رہی ہے، تم جا کر میرے گھڑے سے میرے لیے پانی لے آؤ۔ حضرت زینب پانی بھرنے چلی گئیں۔ اس بیچاری بہن کو خبر بھی نہ تھی کہ جس چیز سے وہ ڈر رہی تھیں آج وہی سب کچھ ہونے جا رہا ہے۔ بہن نے گھڑے سے پانی نکالا اور اپنے بھائی حضرت حسن کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ یہ وہی گھڑا تھا کہ جس میں حضرت حسن کی بیوی نے زہر ملایا تھا۔ اب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی وہ پانی پیا تو پہلے تو کچھ بھی محسوس نہ ہوا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد اچانک وہ پانی اندر ہی اندر ہاتھوں کو کاٹنے لگا اور پھر خون کی الٹیاں ہونا شروع ہو گئیں۔ زہر کا اثر سے آنتیں کٹ کر باہر گرنے لگیں۔ یہ دیکھ کر حضرت زینب بہت ڈر گئیں اور رونے لگیں۔ تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ اس زہر نے حضرت حسن کی آنتوں کے 100 ٹکڑے کر دیے اور 3 دن تک انہیں خون کی الٹیاں آتی رہیں۔ زہر کے اثر سے چہرہ بالکل ہرا پڑ گیا۔ ان 3 دنوں میں حضرت حسن ایسی تکلیف سے گزر رہے تھے کہ اگر وہ تکلیف کسی پہاڑ پر بھی ڈال دی جاتی تو شاید وہ بھی برداشت نہ کر پاتا۔ لیکن آج کوئی مدینے سے آ کر دیکھ لے کہ حضور کا یہ پیارا سا نواسہ کیسے زہر میں تڑپ رہا ہے۔ کچھ لوگ تھے کہ جو حضرت حسن کی ایسی پریشانی دیکھ کر خوش ہو رہے تھے، لیکن مدینے میں نیک لوگ کی بھی ایک بڑی تعداد تھی جس نے رو رو کر برا حال ہو چکا تھا۔ حضرت زینب تو بیچاری اپنے بڑے بھائی حضرت حسن کو دیکھتی جاتی اور ایک خاموشی فریاد کے ساتھ اللہ کے
حضور میں جھولی پھیلا کر دعائیں مانگتی، اے اللہ میرے بھائی کو ٹھیک کر دو۔ دوستو، آج مدینے کے ایک کچے گھر میں زہر میں تڑپتا یہ انسان کوئی اور نہیں بلکہ وہ ہستی ہے کہ جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندھوں پر بٹھا کر بازاروں میں گھماتے اور لوگوں سے کہتے کہ اے لوگوں، یہ دونوں بچے میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں۔ جس نے انہیں تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اے اللہ جو بھی میرے حسن حسین سے محبت کرے آپ بھی اسے محبت کرنا۔ لیکن آج مدینے میں رسول کے اس نواسے کو زہر میں ایسا تڑپایا گیا کہ اس کا چہرہ ہرا پڑ گیا، آتے کٹ کٹ کر خون کی الٹیاں ہونے لگیں، ہر طرف کوہرام مچا تھا۔ لیکن شاید اب تقدیر کا بھی فیصلہ آ چکا تھا اور اللہ نے بھی حکم دے دیا تھا کہ اے فرشتوں، جا کر میرے جنت کے پھول حسن کو میرے پاس لے آؤ۔ ان ظالم لوگوں نے میرے پیارے رسول کے بچے کو بہت تڑپایا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ اس گھڑے میں زہر کس نے ملایا ہے، لیکن گھر میں باہر کا کوئی بندہ نہیں آ سکتا۔ لیکن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کو بھی اس بارے میں اپنی زبان سے کچھ نہیں بتایا، یہاں تک کہ جیسے ہی ان کے چھوٹے بھائی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ہوئی تو وہ دوڑتے ہوئے آئے اور کہنے لگے کہ بھائی جان، آپ صرف مجھے ایک بار اس کا نام بتا دو کہ جس نے آپ کو زہر دیا ہے۔ تو حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنے لگے کہ تم اس کے ساتھ کیا کرو گے؟ تو حضرت حسین نے جواب دیا کہ میں اسے قتل کر دوں گا۔ یہ سن کر حضرت حسن نے کہا کہ پھر تو میں کسی کو کچھ بھی نہیں بتاؤں گا، کیونکہ اگر زہر دینے والا وہ انسان نہ ہوا تو مرتے مرتے مجھ پر ایک بے گناہ کے قتل کا الزام آ جائے گا، اور اگر زہر دینے والا وہی انسان ہوا تو اللہ کے پاس جا کر میں خود ہی اس کا بدلہ لے لوں گا۔ 3 دنوں بعد آخر وہ دن بھی آ گیا جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کو اپنی وفات بالکل قریب نظر آنے لگی تو آپ نے چھوٹے بھائی حسین سے کہا کہ جاؤ اور میری نانی حضرت عائشہ سے پوچھو کہ آپ کا نواسہ حسن اپنے نانا کے قدموں میں دفن ہونا چاہتا ہے، کہ آپ کی اجازت ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی سے حضرت عائشہ کے گھر پہنچے اور کہنے لگے کہ نانی جان، میرے بڑے بھائی حسن اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہے ہیں اور اپنے نانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں دفن ہونا چاہتے ہیں، کیا آپ اس کی اجازت دیتی ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے نواسے کی ایسی حالت سن کر بیٹھی رو رہی تھیں۔ حضرت حسین کی یہ بات سنتے ہی جواب دیا کہ ہاں، میری طرف سے پوری اجازت ہے۔ لیکن جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بڑے بھائی سے حضرت حسن یہ بات سنائی تو وہ کہنے لگے کہ اے حسین، مجھے ڈر ہے کہ شاید میری نانی نے میری لاج میں مجھے اجازت دے دی، اسی لیے جب میری وفات ہو جائے تو ایک بار پھر سے اجازت مانگنا، اگر اس وقت اجازت دے دے تو مجھے وہیں دفن کر دینا، ورنہ مسلمان قبرستان کے بیچ میری قبر بنانا۔ اے حسین، ایک بات کا خیال رکھنا کہ اگر نانا کے قدموں میں میری قبر بناتے وقت کچھ لوگ مخالفت کریں تو لڑائی جھگڑا مت کرنا، بلکہ ایسے حالات میں مجھے میری امی حضرت فاطمہ کے بغل میں لے جا کر دفن کر دینا۔ آخر وہ وقت آیا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا اور جان اللہ کے حوالے کر دی۔ وفات ہوتے ہی ہر طرف کوہرام مچ گیا، بازاروں اور شہروں سے لوگ سمٹ کر مدینہ آنے لگے اور ایسی بھیڑ جمع ہو گئی کہ ایک راوی لکھتے ہیں کہ حضرت حسن کے جنازے میں اتنے لوگ تھے کہ اگر کوئی سوئی بھی پھینکی جاتی تو شاید وہ لوگوں کی اس بڑی تعداد کی وجہ سے زمین پر نہ گرتی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دے کر کفن پہنایا گیا اور پھر جنازہ تیار کر کے مسجد نبوی کے سامنے لا کر رکھ دیا گیا۔ ایک صحابی نے آگے بڑھ کر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کا جنازہ پڑھایا اور پھر اسے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کی طرف چل دیے۔ لیکن جیسے ہی مروان کے لوگوں کو اس بات کی خبر ہوئی کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں دفن کیا جائے گا تو سبھی تلواریں لے کر لڑنے آ گئے اور کہنے لگے کہ جب ہمارے خاندان کے ایک
فرد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو اس جگہ دفن نہ ہونے دیا گیا تو ہم حسن کو بھی اس جگہ دفن نہیں ہونے دیں گے۔ یہ سن کر چھوٹے بھائی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو غصے میں آ گئے اور کہنے لگے کہ تم لوگ ہوتے کون ہو میرے بھائی کو اس کے نانا کے بغل میں دفن ہونے سے روکنے والے؟ یاد رکھنا اگر تم بیچ میں آئے تو میں ایک ایک کی گردن اڑا دوں گا۔ قریب تھا کہ مروان کے لوگ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیچ ایک جنگ چھڑ جاتی اور مدینہ پھر سے صحابہ کرام کے پاکیزہ خون سے بھر جاتا، لیکن اسی وقت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور کہنے لگے کہ اے لوگو، تم کیسے ظالم ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو بھی نانا کے بغل میں دفن نہیں ہونے دیتے۔ لیکن اس بات پر مروان کے لوگوں پر کوئی اثر نہ پڑا اور وہ تلوار لے کر اپنی جگہ پر اڑے رہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ایسے حالات دیکھے تو حضرت حسین کو پاس بلا کر کہا کہ میرے پیارے بچے، تمہیں اپنے بڑے بھائی حسن کی وہ وصیت یاد نہیں کہ جو انہوں نے وفات کے وقت کہی تھی کہ اگر نانا کے بغل میں دفن ہونے پر کچھ لوگ مخالفت کریں تو لڑائی جھگڑا مت کرنا بلکہ مجھے امی حضرت فاطمہ کے ہی بغل میں لے جا کر دفن کر دینا۔ یہ بات سنتے ہی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غصہ کچھ ٹھنڈا ہوا اور مسجد پہنچے تو دیکھا کہ لوگ بہت پریشان ہیں اور بیٹھے رو رہے ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی کہنے لگے کہ اے لوگو، آج جی بھر کر رو لو، کیونکہ میرے پیارے رسول کا سب سے محبوب بچہ ہم سب کو چھوڑ کر جا چکا ہے۔ دوستو، یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی ہو ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور میرے چینل فیہا وائس کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔